ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ان سے کہا ہے گائے کی قربانی دو، ایک گائے کو قربان کرو اور گائے کا گوشت اس پہ مس کرو، مردے پہ، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا. یہی ہے نا سورہ بقرہ، اسی مناسبت سے نام ہے بقر کے عنوان سے. واقعہ یہ ہے. اب جو ان کو ہے خرچے کی بات ہے، گائے کیسی گائے ہو، یہ تو بتایا ہی نہیں اللہ میں نے کہ گائے کیسی ہو. انہوں نے کہا بھائی وہ گائے ہو. اب اللہ نے بتا بھائی یہ گائے ایسی ہو تجارت کی نہ ہو، خالی چرتی ہو. اس کا رنگ بھی نہیں بتایا اللہ میاں نے، بار بار بھیج دیتے موسیٰ کو، پھر جناب اپنی مشکل کھڑی کرتے جا رہے ہیں. پہلے حکم آیا تھا گائے کاٹ دو، ختم ہوئی، گائے کاٹ دی، بات ختم. کہہ دیتے کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں، آپ نے کہا تھا گائے کاٹ دو، ہم نے گائے کاٹ دی. جتنی نشانیاں پوچھتے چلے گئے مشکل بڑھتی چلی گئی. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی صفات کی والی گائے کہیں ملی نہیں. ایک یتیم کے پاس وہ گائے ملی، اور وہ یتیم کی خوبی یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے ماں کی خدمت کرتا تھا، اپنی مفلوج ماں کی خدمت کرتا تھا. تو اللہ کو اسے دینا تھا ہدیہ، تو وہ قیمت اتنی اس کی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اس کے دلدر دور ہو گئے، کیونکہ وہ گائے ایک ہی ملی پورے معاشرے میں، لہذا گائے مل گئی. یہ تو ایک ان کی اپنی یعنی ٹیڑھے پن کی وجہ سے اپنی مشکلات بڑھاتے چلے گئے. بھائی سیدھا سیدھا حکم تھا، عمل کر لیتے، بات ختم ہو گئی. لیکن صفات کے چکر میں پڑے، پھنستے چلے گئے. اب جب گائے کو ذبح کیا گیا تو حکم آیا کہ اس کی زبان مس کر دو مردے سے. گائے کی زبان، ارے رسول مس ہو جائے، اللہ حکم دے دے، اللہ حکم دے دے کہ نہیں گائے کی زبان کو مس کرو. جب یہ قرآن کا واقعہ ہے نا، کسی کو تردید تو نہیں، مس کرو یہ زندہ ہو جائے گا، بول پڑے گا. تو گائے کی زبان قرآن مجید کہتے ہیں کہ گائے کا ٹکڑا، ویسے تفسیر میں زبان ہے ورنہ گائے کا ٹکڑا ہے قرآن میں. اس مردہ، وہ جو ذبح کی گئی گائے، اس کا ٹکڑا مس کیا گیا، مردہ زندہ ہو گیا. اور مردے نے بتا دیا کہ اس نے مار کے مجھے ڈالا ہے چچا زاد بھائی نے وہاں پہ، تاکہ آپس میں جھگڑا ہو جائے. اب مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کا واقعہ ہے، بھائی اللہ ویسے مردے کو زندہ کر دیتا؟ رسول سے کہتا، رسول کا مقام زیادہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے زندہ ہو جائے گا، اس کو زندہ کر دیجئے. یہ اتنا بڑا ایسا کھیل، ایسا نقشہ کہ نہیں، اس کو ذبح کیا جائے، اس کی زبان کو لگایا جائے، اس کے ٹکڑے کو لگایا جائے، یہ مردہ بول پڑے گا. کسی کو اس میں شک ہے واقعے میں؟ مسلمان کو شک ہے؟ کوئی مسلمان کہ جو مسلمان ہے، باقی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو شک کریں گے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی مسلمانوں کا فرقہ اس میں شک کر سکتا ہے اس واقعے میں؟ سورہ بقرہ پہلا اور یہ واقعہ جو میں نے پڑھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہی واقعہ ہے کہ مردہ گائے کے ٹکڑے کو مس کر دو، یہ جو ذبح کیا ہے، اور وہ بول پڑے گا. مردہ بول پڑا، اس نے بتا دیا اپنے قاتل کا نام. اب یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ مشیت ہے، مشیت. کبھی شک نہ کرنا، جب ہم ایک گائے کی زبان کو یہ طاقت دے سکتے ہیں کہ وہ مس ہو جائے، مردہ بول پڑے، تو اگر کبھی ملائکہ کسی معصوم کے گہوارے سے پر مس کر لیں، ہے نا، پطرس کو یاد ہے نا، پطرس کو پرو بال. اللہم صلی علی محمد. پطرس کو پرو بال اسی در سے ملیں گے. تو اب اس میں شک کی گنجائش ہے کہ ہمارے لوگ بھی کچھ شک کرنے پڑے. ایسی معجزات مشہور کر دیے گئے ہیں تو مشہور تھوڑی کیے گئے بھائی. قرآن مجید میں ہے کہ نہیں یہ واقعہ کہ ایک حیوان کی مردہ ٹکڑے کو مس کیا گیا، مردہ بول پڑا. تو یہاں اگر ملک آ کے حسین کے گہوارے سے اپنے پر مس کر لے اور اس کے پر اس کو اڑنے کی طاقت مل جائے، پرواز کی قوت مل جائے، تو بھائی وہاں بھی اللہ کی مشیت تھی. اور پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہاں تو محدود قوت تھی، انہیں میں وہ ولایت دے کے بھیج رہا ہوں کہ قیامت تک ان کا سکہ چلے گا. تو اب اس پہ شک نہ کرنا، کبھی بھی ان چیزوں کا مذاق نہ اڑانا. کیوں بابا؟ سیدھی سی بات ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اس کو ٹکڑے میں ہم نے یہ کرامت دی ہے. تو جو رسول کا نواسا ہو،
جو مقصود کائنات ہو، جس کے دم سے دین بچے، جس کے دم سے رسول کا کلمہ بچے، جس کے دم سے حسین کہے کہ رسول کہے کہ میں باقی بچوں گا، میں اس نواسے سے ہوں، تو اگر اس کے بارے میں یہ روایت مل جائے کہ اس کے گہوارے سے پر مس کیے تو پطرس کو اڑنے کی طاقت مل گئی، تو اب اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ تو بس یہی وجہ ہے کہ آخری کی بھی ایک کرامت ہے کہ اس کے چاہنے والے، اس کے سپاہی اپنے آپ کو وہ 12ویں کی زین سے مس کریں گے اور ان کی ایک ایک کی طاقت ہزار ہزار آدمیوں کے برابر ہو جائے گی۔ یہ ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کہیں گے نا، مس کریں گے اور طاقت اتنی بڑھ جائے گی۔ لیکن پھر وہی بڑا باریک راستہ ہے، پل صراط ہے، جس پر سے گزرنا پڑتا ہے کہ نہیں جگہ جگہ اس نام پہ دکانیں کھول لینا جائز نہیں ہوتا، لیکن یہ وہی اختیارات ہیں جو معصومین کو دیے گئے اور بتایا گیا کہ کبھی شک نہ کرنا ان چیزوں کے اوپر کہ اگر مس کر دیں۔ اب اگر جناب عیسیٰ کو یہ طاقت مل جائے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور وہ جناب عیسیٰ آپ ہمارے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تخرج الموتى، مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یعنی مر گیا پھر اٹھایا جاتا تھا، پھر زندہ کیا جاتا تھا۔ اب جب جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، ایک گائے کا ٹکڑا لگا کے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، تو اب اس روایت میں کیسا شک کہ میرا مولا جا کے قبرستان میں مردوں کو اٹھا کے ان سے سوال پوچھا کرتا تھا؟ اب اس میں کیسا شک ہے؟ کیونکہ اللہ ہی کا دیا ہوا تو اختیار ہے۔ تو قرآن مجید میں کتنی جگہ رجت کا ذکر ہے کہ انہیں اٹھایا گیا، بتانے کے لیے اٹھایا گیا۔ جناب ابراہیم کا قصہ کیا ہے کہ پروردگار کیسے، جو سوال آج بھی انسانوں کے ذہن میں ہے وہ انبیاء نے بھی کیا کہ پروردگار کیسے زندہ کرے گا؟ 4 مختلف پرندے لو، ان کو ذبح کر دو، مکس کر دو سب کے گوشت، جاؤ 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، جب آواز دو گے ہر ایک کا حصہ اپنے ساتھ مل جائے گا۔ تو جتنے بھی انسان مرے ہیں کسی بھی صورت میں اس فضا میں موجود ہیں کہ نہیں، مادے کی صورت میں، مٹی کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، پانی کی صورت میں، کوئی پانی میں حل ہوا ہو تب بھی باقی ہے، کیونکہ پانی بھی میٹر ہے۔ پہلی مجلس اگر یاد ہے آپ کو کہ یہی میٹر اور سبسٹین کی بات کر رہا ہوں، موجود ہے کہ نہیں؟ ہوا میں بکھر گیا ہو جب بھی موجود ہے، ہوا میں تو ہے نا، زمین میں چلا گیا جب بھی موجود ہے، قبرستان